ایک ایسا عظیم الجسامت پرندہ جو اپنے پنجوں سے ہاتھیوں کو اٹھا لیتا ہے۔ کوہ ملک میں پایا جانے والا ایک طاقتور پرندہ جس نے انسانی علاقوں میں تباہی مچا دی، لیکن جب اللہ کے ایک پیغمبر نے اسے بد دعا دی تو اس کا کیا انجام ہوا؟ کیا عربی لوک کہانیوں کا یہ پرندہ سچ میں وجود رکھتا تھا؟ اور وہ کون سے پیغمبر تھے جن کا سامنا اس پرندے سے ہوا؟ ہماری اس خوبصورت دنیا میں نہ جانے کتنے راز پوشیدہ ہیں جن کی جھلک ہمیں قدیم ہسٹری بکس کے اندر جگہ بجگہ ملتی ہے۔ اسلامی بکس کے اندر کئی مخلوقات کی کہانیاں مشہور ہوئی جن کے اوپر انسانی دماغ کا یقین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہیں ان کے متعلق جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں ان کی طرف کھینچ لے جاتی ہیں۔ انہی مخلوقات کے اندر ایک مخلوق کا نام عنقا ہے جو کہ ایک پرندہ ہے۔ عنقا قدیم زمانے میں وجود رکھنے والا ایک عجیب و غریب پرندہ تھا۔ اس پرندے کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ عنقا سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پایا جاتا تھا۔ جسامت کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا پرندہ تھا۔ یہ پرندہ ہاتھیوں کو اس طرح اٹھا لیتا تھا جیسے چیل چوہوں کو اپنے پنجوں میں اٹھاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عنقا جب ہوا میں پرواز کرتا تھا تو اس کے پروں میں سے ایسی آوازیں نکلتی تھیں جیسے بجلی گرج رہی ہو۔ یہ پرندہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا اور تمام پرندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت پرندہ تھا۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک پرندہ پیدا کیا تھا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے دونوں جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسانی چہرے کی طرح تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی اور ان کو فرمایا کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا کیے ہیں اور ان کا رزق وہ جانور ہیں جو بیت المقدس کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ بس پرندے کے اس جوڑے سے عنقا کی نسل آگے بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یہ پرندہ یہاں سے اڑ گیا تھا اور اس نے حجاز کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ روایتوں کے مطابق عرب کے شمالی علاقوں میں اہل رس کی قوم آباد تھی۔ اہل رس کے علاقے میں ایک پہاڑ تھا جسے مخ کہا جاتا تھا۔ ان پہاڑوں میں کثرت سے جانور اور پرندے رہتے تھے جن میں عنقا بھی رہتا تھا۔ وہ پرندہ سال میں 1 مرتبہ ہی اس پہاڑ کے اوپر آتا تھا اور یہ پرندہ دوسرے پرندوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عنقا بہت زیادہ بھوکا رہا اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہ مل سکا، لہٰذا وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ساتھ اہل رس کے علاقے کے اندر آ گیا اور وہاں پر ایک بچے کو اٹھا لیا اور کچھ عرصے بعد وہاں سے ایک لڑکے کو بھی اٹھا کر لے گیا۔ اس زمانے میں اہل رس کی طرف ایک نبی مبعوث کیے گئے تھے جن کا نام حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام تھا۔ بس لوگوں نے اس پرندے کی شکایت حضرت حنظلہ بن صفوان سے کی۔ اس پر حضرت حنظلہ نے عنقا کے لیے ایک بد دعا کی۔ بس عنقا کے اوپر آسمانی بجلی گری اور وہ جل کر ہلاک ہو گیا اور پھر دوبارہ اس نسل کا پرندہ زمین کے اوپر نہ دیکھا گیا۔ بعض مفسرین عنقا کو صرف ایک افسانوی پرندہ قرار دیتے ہیں اور زمانہ قدیم میں اس کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف اس پرندے کا ذکر مختلف ناموں کے ساتھ مختلف کلچرز کی بکس کے اندر ملتا ہے۔ قدیم مصر کی تاریخ کے اندر عنقا کو بینو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کی فنکاری آج بھی مصر کے قدیم کھنڈرات کے اندر نظر آتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ مصر کے اندر عنقا کا ایک قدیم مندر بھی موجود تھا جس مندر کے اوپر بینو پرندہ سال میں 1 مرتبہ آیا کرتا تھا۔ ہندو مت میں عنقا سے ملتا جلتا پرندہ گرودا کا ذکر ملتا ہے جسے وشنو دیوتا کی سواری مانا گیا ہے جو اس کائنات کے اندر کہیں بھی اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہندو مائتھولوجی میں گرودا کو پرندوں کا راجا کہا گیا ہے جس کا جسم انسان کی طرح ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں اور پنکھ ایک بڑے باز کی طرح ہوتے ہیں۔ اور اگر چینی لوگ کہانیوں کی بات کریں تو عنقا جیسا پرندہ کوان ہے جسے چائنیز کہانیوں میں مانا گیا ہے کہ یہ پرندہ نہایت ہی سریلی آواز نکالتا تھا اور یہ جس شہر کے اوپر سے گزرتا وہاں خوشحالی آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح یہودی ہسٹری بکس کے اندر زس نامی ایک پرندے کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پرندہ جنت کی ایڈن گارڈن میں رہنے والا ایک پرندہ تھا اور آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہاں بھیجا گیا، جبکہ گریک اور رومن مائتھولوجی میں گریفن نامی ایک پرندے کا ذکر کیا گیا ہے جس کا جسم شیر سا اور
सर परिंदों की तरह होता है, जिसे किंग ऑफ द बीस्ट कहा जाता है। कदीम यूनानी ग्रिफिन को दौलत और खुशहाली की निशानी करार देते थे। ग्रिफिन शुमाल की पहाड़ियों में रहा करता था। यूनानियों के मुताबिक अपोलो देवता साल में एक मर्तबा ज़ाहिर हुआ करते थे और ग्रिफिन उनके ख़जानों की हिफाजत किया करता था। एक मिथ के मुताबिक जब सिकंदर आज़म यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया फ़तह करने निकला तो उसका सामना इस परिंदे से हुआ, जिसे उसने पकड़कर कैद कर लिया था। कहा जाता है कि सिकंदर उसकी पीठ के ऊपर सवार होकर 7 दिनों की एक सफ़र के ऊपर भी रवाना हुआ था। इतने ज़्यादा तहजीबों में अनका की तरह के परिंदों की पेंटिंग्स और उनके बारे में वाक़यात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कदीम ज़माने में इस तरह की मखलूक ज़रूर पाई जाती थी। लेकिन मसला ये है कि हम इंसान किसी चीज़ के ऊपर तब ही यकीन करते हैं जब उसे अपनी आंखों से देख लेते हैं। जैसा कि डायनासोर्स के वजूद की बात करें तो हमने डायनासोर के वजूद को भी तब ही तस्लीम किया जब उनके बाकियात हमें ज़मीन के अंदर से मिले थे। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें अनका के बाकियात ज़मीन के अंदर से मिल जाएं, जिससे ये यकीन करना आसान हो जाए कि वाकई अनका पुराने ज़माने में पाया जाने वाला एक बहुत बड़ा परिंदा था। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।